کلکتہ کیا پورے ویسٹ بنگال نے ہندوستان کی غرور و گھمنڈ میں مبتلا سب سے بڑی جماعت کو دھول چٹا کر کے بھیجا، سب سے بڑی پارٹی کو دھول چٹا کر کے بھیجا، تو پھر میرے دل نے یہ پکارا کہ ابھی یہاں پر ایمان اور غیرت زندہ ہے، اس لیے کہ بہت یہ مشہور کیا جا چکا تھا کہ 100-200 روپے میں مسلمان بک جاتے ہیں، پارٹی بدل لیتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن ویسٹ بنگال نے یہ تاریخ رقم کر کے دکھا دی، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ان کو کیا خریدا جا سکے گا جو بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں نوجوانوں کا جو جوش، جو ولولہ ہے، جو جذبہ ہے، اور حقیقت میں بتاؤں آج آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان بیٹھ کر قطعاً مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں کسی جلسے میں بیٹھا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہزاروں سپاہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے تیار ہیں۔ یہ جماعت یہ جماعت قربان گاہ عشق رسالت میں آئی ہوئی سپاہیوں کی ہے، اور مجھے قطعاً یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی جلسہ ہے یا کوئی پروگرام ہے، بلکہ آپ کا جذبہ اور آپ کا جوش یہ بتا رہا ہے جس دن بھی یہ اعلان ہوگا، جس دن بھی یہ کہا جائے گا اے مسلمان تو اپنے نبی کونین کے لیے کیا دے سکتا ہے، تو بحمدہ تعالی یہاں کا بچہ بچہ یہ کہنے پر آج قادر ہے کہ ہم اپنے مال، متاع، جائیداد، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، بلکہ اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر سانس قربان کرنے کو تیار ہیں۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو عادتیں کسی کے اندر ہیں تو وہ انسان اعلیٰ قسم کا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں حلالی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اس کے اندر خودداری ہو، دوسری چیز اس کے اندر وفاداری ہو۔ خودداری بھی ہو، وفاداری بھی ہو، یہ انسان کی اعلیٰ صفت میں سے ہے۔ کیوں؟ میاں کتا بھی جلدی مالک نہیں بدلتا، کتے کی بھی عادت ہے 2 دن بھی اگر مالک روٹی نہ ڈالے تو دروازہ نہیں چھوڑتا۔ کیا ہم اس سے زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ گئے گزرے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ ظالموں کو یہ بتا دو کہ تم نے اگر ہماری اولاد کا قتل عام کیا، ہمارے گھر بار چھینے، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کیا تو کر لو، جو ٹکڑے تم کر سکتے ہو ہمارے سب کر لو، اس لیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وفادار ہیں۔ وفادار ہونا یہ حلالی ہونے کی سب سے اعلیٰ صفات میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وفاداروں میں رکھا ہے۔ ہر چیز ہماری بکھر جائے لیکن در مصطفیٰ سے ہم کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر کبھی سودا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، آج کے حالات اس طرح سے آئیں گے آپ کے ساتھ کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے امتحانات ہوں گے، تمہیں خریدنے کی کوشش کی جائے گی، یا کبھی مار کر کے، یا تمہارے سامنے عزیزوں کو گرفتار کر کے، کسی نہ کسی طرح سے تمہارے اوپر سختیاں لا کر کے تمہارے قدموں کو ڈگمگانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، اتنے تو وفادار بن جاؤ کہ جتنے جانور بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں دے دوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا اجر اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے۔ تم ڈھونڈ رہے ہو نا، کامیابی ڈھونڈ رہے ہو نا۔ یہاں پر لوگ ہمیشہ ہر ایک کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ مجھے معاشی تنگ دستی ہے، کسی کو اپنے بزنس کے مسئلے، کسی کی اولاد کی بگڑنے کے مسئلے، کسی کی بیماریوں کے مسئلے، ہر طرح کے مسئلے، اور اس کے بعد خواہشات تو ایسی ہیں
کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے موت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک علاج بتا کر کے جاتا ہوں، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑے عروج پر پہنچنا چاہتے ہو، ظاہر سی بات ہے روز دعا بھی تو کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے غنی کر دے، اے اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے دے، اے اللہ میری اولاد کو صالح و فرما بردار کر دے، یہ ساری دعائیں بھی آپ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں اقبال کی وہ بات بتا دوں، شاعر مشرق قلندر لاہوری کئی سالوں تک یورپ کی گلیوں کو چھان مارتا رہا اور مغرب کی دنیا کو دیکھتا رہا۔ اقبال نے ہر جگہ یہ ڈھونڈ کر کے کوشش کی کہ میں وہ لائے عمل لے آؤں یورپ سے جو میری قوم کو ترقی پر پہنچا سکے۔ اقبال نے سائنس کو پڑھا اور سوچا کہ واپس آ کر کے اپنی قوم کو بتاؤں کہ سائنس میں بہت ترقی ہے۔ پھر اقبال نے کہا نہیں کچھ اور دیکھتا ہوں، فزکس کو دیکھا، جغرافک کو دیکھا، میتھس کو دیکھا، ہر فیلڈ کو دیکھا۔ اقبال کئی سالوں تک یورپ کی سرزمین پر اس طرح سرگرداں رہا کہ کوئی ایک میسج اپنے وطن میں اپنی قوم کے پاس لے آؤں، ان کو کامیابی کا راز بتا دوں، کامیابی کا راز بتا دوں کہ اے مسلمانوں کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو سب سے زیادہ کامیاب ہوگے۔ توجہ ہے، اقبال نے کیا علاج بتایا؟ کئی سالوں تک سائنس، فزکس، جغرافی، جیومیٹری ہر علم کو دیکھ کر آیا اور سارے لوگوں کی ترقیاں یورپ کی دیکھ کر کے واپس آیا اور اپنی قوم کو آ کر کے جو میسج دیا کہ اے مسلمانوں ان سارے میدانوں میں تمہاری کامیابی میں دیکھ کر کے آیا کہ کس میدان میں جاؤ گے تو تم سب سے زیادہ بلندی پہ پہنچو گے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا۔ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کے فرمان عالی شان کا ترجمان ہے، قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ترجمہ شعر میں اگر کر رہا ہے تو اقبال یوں کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو چھوٹا تخت اور چھوٹی کرسی کی کیا خواہش رکھتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ تجھے اس چٹائی پر بٹھا کر کے بھی لوح محفوظ دکھائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو ان کا ہو جا، شرط یہ ہے کہ وفادار بن جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہے، پورا کا پورا غلام بن جا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو تو پورے کے پورے ان کے نام لو۔ میرے عزیزو دنیا کا بھی یہ دستور ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، اور ہم سنی الحمدللہ فخر سے یہ کہتے ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنی نعت میں ہمیں یہ میسج نہیں دیا تھا؟ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم اس بارگاہ کا جب کھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے لیے شرط ہے آخری سانس تک اگر گاؤ گے تو صرف اس نبی کا گاؤ، اس نبی کا گاؤ، وفادار بن کر کے رہو۔ اور غدار وہ ہے جو نام تو لیتا ہے لیکن ان سے محبت نہیں کرتا، ان کے اعمال اور اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتا، تو پھر وہ اعمال سے غداری کر رہا ہے۔ میں ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کو میں بتاؤں، احادیث کی روشنی میں چند مثالیں دے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر تشریف لائے۔ خیبر کی جنگ ہونے کے بعد ایک خچر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ وہ خچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا گیا۔ وہ خچر کسے کہتے ہیں معلوم ہوگا؟ گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا، یہ سواری کرنے والا جانور ہے۔ خچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، جس کا نام یعفور بتایا گیا حدیث پاک میں۔ پہلے جانوروں کے بھی نام رکھ لیے جاتے تھے، تو یعفور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، ہدیتاً پیش کیا گیا۔ جب حضور نے اس کو قبول کیا تو وہ خچر اپنے منہ سے کچھ ہلا کر کے کہنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان اس کے منہ کے قریب لگائے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خچر، یہ یعفور آپ سے کوئی بات کہہ رہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، یہ خچر مجھے ایک بات کہہ رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، عقل رکھنے والے مسلمانوں، یعفور خچر ہے، حضور سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے بتایا
کہ یا رسول اللہ میں ان خچروں کی نسل سے ہوں، میں ان خچروں کی نسل سے ہوں جن پر پہلے والے انبیاء سواری کیا کرتے تھے۔ میرے باپ دادوں کے اوپر بھی اللہ کے انبیاء سواری کرتے تھے۔ اب خچر کیا کہتا ہے سنو، یا رسول اللہ میرے ان آبا و اجداد، ان خچروں کی نسل سے میں آخری خچر ہوں، اور ان نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری نبی ہیں، ان نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری نبی ہیں، ان خچروں کی نسل میں آخری خچر ہوں۔ میں نے واقعہ کئی مرتبہ پڑھا، حدیث میں بھی دیکھا، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، خچر کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ خچر کا بھی تھا۔ یہاں کے قادیانی ظالم مرتد اس خچر سے بھی نیچے آئے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ میرے عزیزو، خچر یعفور کہتا ہے آپ آخری نبی ہیں، میں ان خچروں کی نسل میں آخری ہوں، لیکن جو بات کہنا تھا مجھے وہ کیا ہے سنی۔ اس یعفور کی ہی پوری سیرت سن لیں تو ہم میں سے کئی لوگوں کو عبرت مل جائے۔ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ حضور سے وفا کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعفور جب حضور کی خدمت میں آیا، ایک بات تو اس نے یہ کہا، دوسری بات کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدقسمتی سے میں ایک یہودی کے پاس آ گیا، ایک یہودی کی ملکیت میں آ گیا، یہودی میرا مالک تھا، اور اس نے مجھ سے کام بہت لیے۔ ایک بات پوائنٹ کی جو کہتا ہے یعفور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی میں کبھی بھی میں نے اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا۔ کس کو؟ اپنے مالک یہودی کو۔ خچر کہتا ہے میں اپنی پیٹھ پر کبھی اس کو چڑھنے نہیں دیا، کئی سالوں تک اس کی ملکیت میں رہا، جب بھی وہ چڑھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، میں اسے گرا دیتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے یعفور تو اس کا غلام، تو اس کی ملکیت میں تھا، تو اپنے ہی آقا اور اپنے ہی مالک کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے کیوں نہیں دیتا؟ تو خچر یعفور کہتا تھا کہ مجھے میرے باپ داداؤں نے بتایا تھا، اے یعفور تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے۔ میں اسی انتظار میں پوری زندگی اس پیٹھ کو پاک رکھتا رہا کہ کبھی کوئی یہودی سوار نہ ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کی بیٹھک پر کوئی نجاست نہ ڈال سکے۔ یہ وفاداری ہے۔ جانور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے پہلے بھی اپنی پشت کو صاف رکھتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن سوار ہوں گے۔ اے مسلمانوں، کیا اس بات کا تمہیں انتظار نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہمارے خواب میں بھی تشریف لائیں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ انتظار ہے اور تمنا ہے، اور اگر انتظار اور تمنا ہے تو پھر ان آنکھوں کو صاف بھی رکھنا ہوگا کہ ہو نہ ہو ایک دن وہ رات آئے گی جب میں روز کہہ کر کے سوتا ہوں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر۔ اچھا، بعض لوگوں کو شکایت ہے، بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی تو کہتے ہیں سنا ہے، اور اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں شعر کو بدل کے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرام وقار، وہ یعفور کی وفاداری تھی، اپنی پیٹھ پر کبھی بھی کسی اور کو سوار ہونے نہیں دیا۔ اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو تو اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھو، کہ ان آنکھوں سے تم بے حیائی نہ دیکھو، ان آنکھوں سے تم گندگیاں اور غلاظت نہ دیکھو، ان آنکھوں کو بچا کر کے رکھو۔ آج ہر نوجوان موبائل کا ایڈکٹ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کے جال میں پھنس چکا ہے، اور اتنی گہری جالوں میں یہ جا چکا کہ اس کی راتیں تباہ ہو گئی ہیں، اس کی تنہائیاں غلیظ ہوتی چلی گئی۔ اب تو حال یہ ہے کہ جوان اپنے ماں باپ سے چھپ کر کے موبائل دیکھتا ہے، اپنے بھائیوں سے چھپا کر کے۔ کیوں میاں؟ اس لیے کہ تمہاری آنکھیں خیانت کر رہی ہوں گی، تم کچھ نہ کچھ ایسی غلط چیزیں اس میں دیکھنے لگ گئے جو تم اپنے ہی قریبی لوگوں کو بھی دکھا نہیں سکتے۔ یاد رکھو، وہ خلاق کائنات تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی جب تم آنکھوں کے ساتھ یہ خیانت کرتے ہو
تو پھر کس بات کی تم تمنا رکھتے ہو کہ ان آنکھوں میں حضور کا جمال بس جائے گا، حضور کا دیدار ہو جائے گا؟ توبہ کرو اور اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، توبہ کرو، ان آنکھوں کو صاف کر لو۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے دعا کرتے تھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو، میں جوانوں کو عشق رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق کا میسج بھی ضرور دوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں سنبھالیں اور اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں۔ غلام مصطفیٰ نہایت ہی پاک ہوتا ہے۔ رسول پاک کا غلام غلاظتوں میں نہیں سر رکھتا، غلاظتوں پر قدم نہیں رکھتا، اس لیے آپ کو اخلاق پاکیزہ رکھنے ہوں گے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس یافور کی بات میں بتا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایسی وفاداری کرتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو یافور سے کہتے، جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ۔ جانور ہے جس پر میرے آقا سواری کرتے تھے، وہ بھی اتنی عقل رکھتا تھا، حضور کی ہر بات کو پہچانتا، یہاں تک کہ حضور جیسے ہی فرماتے فوراً یہ یافور اسی صحابی کے گھر جاتا، اپنے سر سے ان کے دروازوں کو دستک دیتا۔ جب وہ صحابی دروازہ کھولتے تو اپنی دم ہلانے لگتا۔ صحابہ کہتے ہم پہچان لیتے کیونکہ یہ رسول اللہ کی سواری ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یافور ہے، یقیناً میرے آقا نے بلایا ہوگا، اور صحابہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کرنے والا یہ یافور، جانتے ہیں کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس یافور نے جینا ترک کر دیا۔ 3 دن کے بعد اس کنویں کے پاس جس کنویں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیا گیا تھا، اس یافور نے چھلانگ لگائی اور وہیں اس کا دم نکل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا بھی پسند نہیں کیا جانور نے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سواری، آپ کی ناقہ، آپ کی اونٹنی قصوہ مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اونٹنی۔ یہ وہ اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر میرے آقا نے فتح مکہ بھی فرمایا اور حجۃ الوداع میں خطبہ بھی دیا۔ یہ قصوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے سفروں پر ہوا کرتی تھی اور بڑی وفادار۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اب اس قصوہ کی بھی ایک بات میں بتا دوں۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں اس پر توجہ کرو۔ تم اگر نبی کونین کے غلام ہو تو کیا کیا سن کر کے تم برداشت کرے بیٹھے ہوئے۔ آج ہمارے نہ کھانوں میں کمی آئی ہے، نہ ہمارے سونے میں، نہ ہمارے عیش میں کمی آئی ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھدی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ توجہ کریں، قصوہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا؟ واقعی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ سارے صحابہ کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ جو صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک آن کے لیے بھی بچھڑنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ حضور اکرم کی ہمیشہ کی جدائی کیسے برداشت کر سکتے؟ جس دن میرے آقا کی وفات ہوئی، آپ کی روح پاک ملک الموت نے قبض فرما کر رب اعلیٰ کی بارگاہ میں پہنچائی، اس دن صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ مسجد نبوی میں کوئی دیوار سے چپک کر کھڑا ہے، کوئی پتھر کی طرح جامد ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ان کو اگر کوئی چونٹی بھی کاٹے تو احساس نہ ہو، اس طرح سے جمے بیٹھے۔ اور حضرت عمر کا حال تو یہ تھا کہ تلوار نکال کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے خبردار، اگر کسی نے کہہ دیا رسول اللہ کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جبکہ حضور کی وفات ہوئی ہے، صحابہ کا عشق اور ان کی محبت ایسی تھی کہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے حالات میں میرے عزیزو، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ جب میرے آقا کو قبر مبارک میں رکھا اور واپس آ گئے حضور کی قبر کو بند کر کے، حضور جس پر سواری کرتے تھے وہ قصوہ نے اتنا رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی اونٹنی کو
ایسے روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے حلق سے آوازیں تیز نکلتی اور چپڑ چپڑ کرتی، آنکھیں بہتی۔ 2 دن کے بعد تو اس کی آنکھیں ہی چلی گئی، قصوہ کی آنکھیں ختم ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ 4 دن گزرے حضور کی وفات کے بعد، صحابہ جب بھی اس کے سامنے کوئی کھانے کی چیز رکھتے وہ پیر سے ہٹا دیتی تھی۔ 4 دن تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا ادب کرتے کہ میرے آقا اس پر سوار ہوتے تھے، لیکن حضور کے وصال کی خبر کے بعد اس قصوہ نے چارہ کھانا بھی چھوڑ دیا، آنکھیں بھی اس کی چلی گئی۔ یقیناً ان جانوروں نے یہ وفاداری دکھائی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد اب جلوہ دیکھنا بھی ہے تو کس کا دیکھنا ہے؟ آپ کے بعد اب بچا کون ہے دیکھنے کے لیے؟ اس اونٹنی کی آنکھیں چلی گئیں، بیٹھی رہی 4 دن تک غم میں، بغیر کھائے بغیر پیے۔ صحابہ اس کے غم کو دیکھ کر کے اپنے غم میں مبتلا ہو جاتے۔ چند ہی دن گزرے کہ وہ قصوہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ جانور ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور انتقال ہو گیا۔ اس قصوہ کا بھی انتقال ہو گیا، دم توڑ گئی۔ میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تو نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کیا مسلمانوں تمہیں اللہ نے انسان نہیں بنایا؟ اس نبی کا نام لیتے ہو، ان کے نام پہ کھاتے ہو، ان کے نام پر کماتے ہو، سب کچھ ان کے نام پر چل رہا ہے، لیکن ہم ان جانوروں کی طرح بھی وفاداری نہیں کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس قصوہ نے یہ کہا، طے کر لیا ہوگا کہ اب اور کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اب ان کے بعد کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بار بار دھوکہ کھاتی ہیں، کبھی کسی حسینہ کے پیچھے، کبھی کسی معشوقہ کے پیچھے، کبھی کسی غلیظ عورت کے پیچھے۔ دنیا نے جو کچھ بھی انہیں دکھایا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے دھوکہ کھا گئے اور بہک گئے۔ اے مسلمانوں، اتنا ہلکا ایمان نہ رکھنا، اتنا ہلکا ایمان نہ رکھنا۔ میرے آقا سے ایسی وفاداری کرو کہ پوری دنیا تمہاری کیا، تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہ لگا سکے، تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہ لگا سکے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی اور بازار میں ہم بک نہیں سکتے۔ کلیوبی کی ایک حکایت ملتی ہے کہ 3 نوجوان ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے، تینوں سگے بھائی تھے۔ بادشاہ عیسائی تھا، اس نے ظلم و ستم بہت کیا اور تینوں کو پہلے آفر دیا کہ اگر تم دین اسلام چھوڑ دو گے تو میں اپنے دربار میں کوئی تمہیں وزیر بنا دوں گا، سپاہیوں کے اعلیٰ منصب دے دوں گا۔ لیکن وہ تینوں ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ وفاداری کسے کہتے ہیں، خودداری کسے کہتے ہیں اور استقامت کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، آج حالات اس طرح کے آنے والے ہیں، تم کہیں ایک ڈنڈے سے بھاگ کر میدان خالی نہ کرنا۔ ہمارا تو رسم یہ رہا ہے کہ تلواریں بھی چلتی رہیں، حسین کا سجدہ بھی ہوتا رہا، ہم ان کے وارثین میں سے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے وہ اسلاف ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بھی حق کا کلمہ بلندی سے کہا ہے۔ تینوں نوجوانوں کو بادشاہ نے پہلے آفر دیا، پھر مارا، اس کے بعد جب وہ تس سے مس نہیں ہوئے تو جلاد کو حکم دیا کہ گرم تیل پکایا جائے، ایک کڑھائی میں تیل ڈال کر اسے کھولایا جائے۔ سامنے ہی ایک بہت بڑی کڑھائی میں تیل کو پکا کر کھولایا گیا۔ بادشاہ نے ان تینوں جوانوں میں سے ایک بڑے نوجوان بھائی کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ غلام مصطفیٰ آزمائش سے گزرے گا اور اس نوجوان کی چمڑی ادھڑ گئی، گل گیا۔ دوسرے کو اٹھایا، جلاد نے دوسرے کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ تیسرا تھا جس کی عمر 20-21 سال کے آس پاس کی ہوگی۔ یہ نہایت ہی کڑیل جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس میں بہت جوان لوگ ہیں۔ نفس امارہ اور شرارتوں کے حال یہ ہوتے ہیں کہ انگارے کی طرح ہوتے ہیں، ہر دن نئی خواہش ہوتی ہے، ہر دن نئی انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں تمنائیں۔ تو اے نوجوانوں، کبھی تاریخ پڑھ لینا، اس 21 سالہ نوجوان کو جب جلاد تیل میں ڈالنے جا رہا تھا
بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اسے میرے حوالے کر دو، 1 مہینے میں اس کا دماغ چینج کر کے لے آؤں گا، میں اس کو اپنے دین پر لے آؤں گا۔ اور وہ بادشاہ اس وزیر کی بات پر آ کر اس نوجوان کو حوالے کر دیا۔ وہ وزیر اپنے گھر لے آیا۔ دیکھو دنیا کی یہ اونچی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، پہلے تمہیں مارتے ہیں، جب بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تو پھر تمہارے اخلاق اور ایمان کو خریدتے ہیں، مال سے یا عورتوں سے۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس لڑکی کو اس نوجوان کے پیچھے لگا دیا کہ تو کسی نہ کسی طرح اپنے حسن اور اپنے جمال میں اسے پھانس لے اور اس کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اپنے دین میں داخل کر لے، بادشاہ سے منہ مانگا انعام ملے گا۔ بیٹی تھی وزیر کی پیچھے لگ گئی، لیکن یہ جوان اس کمرے میں رہتا تھا اکیلا۔ جیسے ہی وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوتی، یہ مصلی بچھاتا اور سجدے میں چلا جاتا، سجدے میں چلا جاتا۔ کافی دیر تک وہ لڑکی اسے بہکانے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس طرح روز ہوتا رہا، مہینہ گزر گیا، وہ اونگتی بیٹھی رہتی، لیکن یہ جوان ہے کہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ ہے استقامت، یہ ہے خودداری۔ 1 مہینے کے بعد وہ خاتون تنگ آ کر کے کہتی ہے مہینہ گزرنے آ گیا، ابھی تک تو یہ مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اور اس خاتون نے کہا اے نوجوان، ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، لوگ ہزاروں کی قطار لگاتے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے نکاح کے پیغام مجھے آتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ توجہ میرے عزیزو، اس جوان نے سر اٹھائے بغیر کہا اے خاتون تو واپس چلی جا، تو جس مقصد سے آئی ہے وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ ان آنکھوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو، جن آنکھوں میں رسول پاک کا حسن بسا ہو۔ دنیا کا حسن و جمال اسے کیا خرید سکے گا؟ میرے عزیزو، مہینہ بھر محنت کرنے کے بعد ہوا کیا جانتے ہیں؟ اس لڑکی نے اس کے عزم، اس کی استقامت کو دیکھ کر کہا اے جوان، تو اپنے ہی دین میں مجھے بھی داخل کر لے، جس دین کا تو اتنا مضبوط چٹان ہے اس میں مجھے بھی داخل کر لے۔ اے نوجوانوں، اس نوجوان نے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اسے داخل اسلام کیا۔ تاریخ میں یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ ہمارے اسلاف کڑی سے کڑی سزاؤں کو برداشت کرتے رہے، لیکن دین کا سودا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کی، کبھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی۔ آج میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، چند لوگوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ٹوپی چھپا لیا، داڑھی چھلا دیا۔ پوچھا کیوں میاں؟ کہا نہیں، لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا تانے ماریں گے۔ تم ان کے لیے جیتے ہو، ان ظالموں کے لیے جیتے ہو، بلکہ تمہیں تو ببانگ دہل یہ کہنا چاہیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، اور وہ اگر ہم سے راضی ہیں تو دنیا جائے پوری روٹھ جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی بہترین میسج دیا تھا۔ فرمایا تھا مجھے کیا فکر ہو اختر، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کرتے۔ ان کے جو غلام ہوتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، پھر وہ دنیا سے خوف نہیں کھاتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، ابھی ناظم اجلاس یہ کہہ رہے تھے، وہ ان کا حسن ظن تھا، میں اس لائق نہیں ہوں۔ میں اگر کسی ممبر پر کھڑے ہو کر کے ظالموں کو للکار سکتا ہوں تو یہ میری اپنی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہر بچہ ہمارے یہاں اتنی طاقت رکھتا ہے، ہمارے ہر گھر کا بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اتنا یقین ہے ہمارے دین کے سچا ہونے کا کہ جیسے دن کا اجالا ہو، سورج کی روشنی سے زیادہ یقین ہے ہمیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج چاہے دنیا میں اتنی بڑی حکومتیں آ جائیں جن کو غرور ہے، گھمنڈ ہے، ہمارے پاس بڑے آلے ہیں، یہ تمام سنگٹھنیں مل کر کے
ساری دجالی میڈیا کو خرید کر کے صبح سے شام تک ٹر 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 کرتے رہیں، اسلام کے خلاف بھوکتے رہیں، سب کرتے رہیں، اور ہمارے پاس دیکھنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر بظاہر کی بات میں کر رہا ہوں، نہ ہم کوئی باڈی گارڈ لے کر کے گھوم رہے ہیں، نہ ہمارا کسی نیتا سے سمبندھ ہے، ڈپارٹمنٹ پولیس ویسی پہلے سے کھار کھائی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں اتنی بڑی طاقتوں کو بولتے کیسے ہو؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر سمجھنا ہو تو ایک بار تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی محبت کا جام پینا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ پھر حضور کی محبت آ جائے تو پھر آدمی پوری دنیا میں تنے تنہا بھی بول سکتا ہے، ہر چٹان سے وہ ٹکرا سکتا ہے، ہر آندھی کا وہ رخ موڑ سکتا ہے۔ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھنا ہے نا، حضور کے جو سچے عاشق ہوتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں، ان کا ہی یہ نعرہ تھا پہلے زمانے میں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کن کے بارے میں اقبال کہہ رہا ہے؟ یہ وہی مسلمان ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی تھے، بظاہر دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ آئے، کس حالت میں آئے آپ کو پتہ ہے؟ مکہ والوں کا ظلم کتنا تھا، طاقت مکہ والوں کے پاس تھی، کفار و مشرکین پورے کھاوی تھے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے آئے۔ یہ کہ بعد دیگرے دھیرے دھیرے صحابہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ اب سنی، مدینے پہنچنے کے بعد صحابہ کے پاس کون سی طاقت تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ، بعض صحابہ کی حالات ایسے تھے کہ پورے جسم چھپانے کے ان کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، پورے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہوتے تھے، اور بعض صحابہ کے حالات ایسے تھے کہ ایک مٹھی کھجوروں پر پورا دن چلاتے تھے، بلکہ 2 کھجوروں پر پورا دن چلاتے تھے، نہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ پہننے کے لیے کوئی چیز۔ ارے وہ صحابہ بغیر چپلوں کے بھی کئی لمبے سفر کرتے تھے۔ اب سنیے، جو اس طرح کے نہتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غلام ہیں صحابہ، بات کس چیز کی کرتے تھے جانتے ہیں؟ کس چیز کی بات کرتے تھے؟ ارے پیوند لگے کپڑے پہننے والے صحابہ، 2 کھجوریں کھا کر پورا دن گزارنے والے صحابہ، پیٹ پر پتھر باندھنے والے صحابہ، اس وقت موجود جو سب سے سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں، ایران کی حکومت اور روم کی حکومت، ان کو قیصر و کسریٰ کی حکومت کہا جاتا ہے، جیسے آج امریکہ اور رشیا ہے۔ اس زمانے کی اتنی بڑی پاورفل طاقتیں تھیں، ان سے پوری دنیا خوف کھاتی تھی، اور یہ رسول پاک کے جو نہتے صحابہ، جن کے پیوند لگے کپڑے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے 2 کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن دولت عشق مصطفیٰ اتنی بڑی طاقت ہے جس کی کوئی بولی دنیا لگا ہی نہیں سکتی۔ اے کلکتہ کے غیور جوانوں، اے اس ویسٹ بنگال کے رہنے والے مسلمانوں، کبھی اس بات کا خوف نہیں کرنا کہ آج ہم مائنارٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، حکومت تخت تاج ہمارے پاس نہیں، سارے اسلحے ساری تنظیمیں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کبھی ایسی باتیں بھول کر بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ لوگ یہ کہیں جن کے پاس کوئی دولت ہی نہیں، ہم تو الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ساری دنیا تمہارے پاس ہوگی، مدینے کا تاجدار ہمارے پاس ہے، وہ سپہ سالار اعظم ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ یقین ہمارے ساتھ ہو جائے گا کہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، تو پھر دیکھیں آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا، آپ کو کوئی ٹوک بھی نہیں سکے گا۔ ہاں بظاہر یہ تکلیف لا سکتے ہیں، میں پہلے سے کہا کرتا ہوں، یہ ہماری جو کھلی ہوئی آواز ہے، آج سے نہیں ہے، برسوں سے
ہم اسی طرح بولتے آ رہے ہیں، اور ایک دن یہ ہماری آواز کو دبانے کے لیے یا تو ہمیں جیل کی سلاخوں پہ ڈالیں گے یا پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے زیادہ کیا کر سکیں گے؟ موت کی سزا سنائیں گے۔ میرے عزیزو، اسی دن کے انتظار میں تو ہم روزانہ راتیں کاٹ رہے ہیں، روزانہ راتیں کاٹ رہے ہیں۔ کب وہ رات آئے گی جب تم ہمیں حق بولنے کی پاداش میں سزائے موت دو گے؟ ادھر ہم پھندا چوم رہے ہوں اور ادھر چہرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں۔ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے جن کے ہم ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں بزم نعت یوٹیوب چینل کی پیشکش۔ اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک زخم بھی کھاتے ہو اے مسلمانوں، یہ ایک بات یاد رکھ لینا، اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاں جانے نہیں دے گا، اسے ضائع ہونے نہیں دے گا۔ وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں وہ اجر بھی عطا کرے گا، وہ مقام بھی عطا کرے گا۔ تمہیں معلوم ہے مکہ والوں نے بلال حبشی کے ساتھ کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ اوباشوں کے ہاتھ میں رسی باندھ کر کے بلال کو دے دیا جاتا اور وہ پورے بازار میں کھینچتے رہتے تھے حضرت بلال کو، سڑکوں پر ننگی پیٹھ سے کھینچتے تھے، گرم ریت میں سلا کر سینے پر سل رکھ دیتے۔ یہاں تک کہ روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کوئلے دہکا کر کے انگارے ان کی پیٹھ پر رکھے جاتے اور ان کی پیٹھ کی چربی گل جاتی اور جسم سے گوشت نکلنے لگ جاتا تھا، پھر وہ ہوا دے کر کے انگارے بھڑکاتے تھے۔ کس جرم میں بلال کو یہ سزا دی جا رہی تھی؟ مجھے یہ بتاؤ، اس حبشہ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائے؟ ان سے ظالموں نے کہا چھوڑ دے اپنے رب کو اور چھوڑ دے اپنے محمد کو، پھر ہم تجھ سے یہ ساری سزائیں معاف کر کے تجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ مگر بلال حبشی نے کیا کہا؟ تمہاری ہر سزا گوارا ہے، تمہارا ہر ستم گوارا ہے، لیکن رخ مصطفیٰ سے غداری کروں یہ مجھے کبھی گوارا نہیں، میرے مصطفیٰ سے بے وفائی کروں یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب سنو، اسی بلال حبشی کو جن کو یہ تڑپاتے تھے اور زخم دیتے تھے، مدینہ طیبہ گئے، آزاد کرائے جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ 6 سال گزرے تھے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ تاریخ یاد ہے آپ کو؟ تاریخ یاد ہے؟ فتح مکہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ، 6 سال کے بعد مکہ فتح ہو چکا، بغیر جنگ و جدال، قتل و قتال کے۔ 10,000 صحابہ اس وقت موجود تھے۔ توجہ، 10,000 صحابہ فتح مکہ کے دن موجود تھے، اس میں حضرت بلال بھی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے مکہ کے فتح کے دن پہلی اذان دی جا رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا۔ مجمع میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، حیدر کرار، عثمان ابن عفان بھی تھے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اجلہ صحابہ تھے۔ لیکن میرے آقا نے بلال حبشی کو پکارا۔ کہاں ہے میرا بلال؟ وہ جو حب مصطفیٰ میں زخم کھایا تھا، اسی مکہ کی سرزمین پر کھینچا گیا تھا، اسی سرزمین پر تڑپایا گیا تھا، کہاں ہے وہ میرا غلام؟ بلال حبشی آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو اے مسلمانوں، اگر حب مصطفیٰ میں ایک لاٹھی بھی کھانا پڑ جائے نا، ایک زخم بھی کھانا پڑ جائے، اجر ہلکا نہیں ملتا، بہت عظیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، آج مکہ کی سرزمین سے پہلی اذان دی جائے گی۔ اذان کہیں کسی اونچی جگہ سے دی جاتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اے بلال، ادھر ادھر کسی اونچی جگہ سے نہیں، سیدھے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کہاں چڑھایا؟ کعبے کی چھت پر۔ یہ روایات بتاتی ہیں سیدنا بلال حبشی فوراً چڑھ گئے کعبے کی چھت پر۔ وہی ایک اذان ہوئی، اس کے بعد پھر کعبے کی چھت پر سے اذان نہیں، یہ پہلی اذان دی جا رہی۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیچ میں ایک بات میں بتا دوں، حضرت بلال کے متعلق جو شارحین ہیں، جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، تشریح کر کے یہ بتاتے ہیں کہ چڑھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ مدینے میں رہتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اور اب کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، کعبہ نیچے ہے، میں کعبے کی چھت پر ہوں،
वहीं से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में मस्जिद नबवी में अजान देता तो काबे की तरफ मुंह करके देता, अब तो काबे की छत पर चढ़ा हूं, अब चेहरा किधर करूं? मेरे आका ने फरमाया, बिलाल मेरी तरफ देख कर करो। इसी को तो बरेली के इमाम ने कहा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी। ये वाक़या तो मौजूद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरे वाक़े में सिद्दीक़ अकबर को चढ़ा देते, फ़ारूक़ आज़म को चढ़ाते, उस्मान व अली रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को चढ़ाते, अजिल्ला सहाबा में कोई चढ़कर अजान देते? नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मक्का की सरजमीन पर ग़ुलामी करने वाले और उसके बाद आज़ाद होने वाले बिलाल हबशी को खाने काबा की छत पर चढ़ाया। मेरे अजीज़ों, पूछो तो मैं बताऊं कि बुजुर्गों ने फरमाया, दर हकीकत यहाँ से ये मैसेज देना था, जो नबी कौनैन की मोहब्बत में एक जख्म भी खाए, अरे तख्त तो कुर्सी क्या, काबा भी उसके तलवों के नीचे आता है। आप सुन रहे हैं बज़्म नात यूट्यूब चैनल की पेशकश। जन्नती जन्नती। मेरे अजीजों, आपको ये बात आज यकीन के साथ बावर कर लेना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी है तो सिर्फ़ और सिर्फ नाम मुस्तफ़ा से है। उस नाम को हटा दोगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे चेहरे बेरौनक हैं, तुम्हारी ज़िंदगियाँ उजीरन हैं। उस नाम पाक में रूह है, हयात है, जान है। जब जब तुम हुजूर पाक का नाम दोहराते रहोगे, ज़िंदगी में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम गुलामों को ये बार बार समझाते हुए कहा कि हुजूर से वफादारी ऐसी करो, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। उनके होकर रहो, हुजूर के दरबार के बन करके रहो, फिर दुनिया तुम्हारी क्या, तुम्हारी जूतियों की भी बोली नहीं लगा सकेगी, खरीद नहीं सकेगी। जानते हैं सहाबा को मक्का वालों ने पकड़ा भी। हज़रत खब्बाब एक सहाबी हैं, उनको मक्का वालों ने गिरफ्तार करके सूली पे चढ़ाया, उनकी नाक काटा, कान काटे, आँखों में से सलाइयाँ फेरी, नाखूनों को पकड़ से खींचा, होंठ काट दिए, सब कर लिया। और फिर बाद में ये कहा, ए खब्बाब, क्या ही अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खब्बाब जिस्म के छलनी हो जाने के बाद भी जलाल में आते हैं, जालिमो, तुम कहते हो इस जगह मेरे नबी होते और मैं आराम कर रहा होता। कसम खुदा की, तुमने ये सब काट लिया, अभी मेरे जिस्म की 1000 बोटियां कर लो, ये मुझे गवारा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में कांटा भी चुभ जाए, ये मुझे गवारा नहीं। ये वफादारी थी उन सहाबा की। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई वफादारी का हक अदा करते थे। और उन्हीं सहाबा का यह हाल था मेरे अजीज़ों, जिनको दुनिया देख देख करके थक चुकी थी और ख़रीद ना सकी, न कैसर और किसरा उन्हें ख़रीदे। एक बार की बात है कि बड़े बड़े लोगों ने एक कासिद को भेजा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कैसर और किसरा को फ़तह करने की बात करते हैं, क्या ताकत है उनके पास। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी एक शख्स आया कासिद बन करके हुजूर के ये दीवानों और फरजानों को देखने के लिए, इनके पास हथियार कितने, ताकतें कितनी हैं। वो तलाश करते रह गया, कोई हथियार और कोई बड़े असलहे नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ मिली उसको। जो कासिद आया था उसे क्या चीज़ मिली? एक दिन वो देखता है मगरिब की अजान हो रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा सब इर्द गिर्द हुजूर के जमा हैं और घेरे हुए हैं। और ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहता है, मैं करीब जा कर के देखा यार क्या हो रहा है। देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं, और जब वो हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, चेहरा धोते हैं, तो वो उर्वा बिन मसूद कहता है,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر رہا. کوئی صحابی اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے, کوئی دامن پھیلا رہا ہے, کوئی اپنے جسم سے وہ پانی لگا رہا ہے. یہاں تک کہ حضور اگر کھکاریں, کلی کریں, اس کو بھی صحابہ لے لیتے, اپنے چہروں سے لگا لیتے, اپنے جسموں پر مل لیتے, اپنے کپڑوں پر پوچھ لیتے. عروہ بن مسعود کہتا ہے پورا وضو ہو گیا, میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرا. سب یہ دیوانوں نے, ان فرزانوں نے اپنے جسم پر مل لیا. واپس آ کر کے اپنے آقاؤں سے کہا اے لوگوں ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. پوچھا لوگوں نے کیا بہت طاقت ہے ان کے پاس, بہت اسلحے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, بہت تلواریں, ہتھیار اور اسلحے تو نہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرزانوں کی جماعت تیار کی ہے جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں. پوچھا کیسے ہیں وہ کہتا ہے ارے وہ ایسے فرزانے ہیں کہ اس نبی کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں میں لے کر چہرے سے مل لیتے ہیں, جسموں پر لگا لیتے ہیں. تو جن کو میرے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو گرنے دینے کا بھی اتنا بڑا خیال ہے, وہ اس محمد کے خون کا قطرہ کب گرنے دیں گے؟ وہ ان کے جسم کا خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ اپنی جان کی بازیاں لگائیں گے. وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ اپنے ٹکڑوں سے ڈرتے نہیں ہیں. یہی عزم, یہی حوصلہ تھا جس کو اقبال نے کہا تھا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. عزیزان گرامی وقار, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہ واقعات جو میں نے بتائے, اس سے ہمیں یہ دلیل لینی چاہیے, یہ سبق لینی چاہیے کہ اگر حضور کے ہو کر کے رہو تو ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو, ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو. اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے. ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان والوں کی اللہ مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے, تو ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ خود میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان کسے کہتے ہیں؟ سنو, حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے ماں باپ, اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لو. یہ ہے ایمان. جب تک تم ان سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. اے مسلمانوں, اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لاتا ہوں. غیرت جس کو کہتے ہیں خودداری اور وفاداری, دو ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں بہت اعلیٰ سطح تک لے جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا کلمات کہے تو پھر اس کو برداشت ہرگز نہ کرنا, قطعاً برداشت نہ کرنا. جو طاقت ہے, جس طرح کی حیثیت ہے, اس کا استعمال کرو اور جواب دینے کی کوشش کرو, ورنہ قیامت کے دن پکڑ آئے گی. تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکو گے کہ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا, بولتا تو نوکری چلی جاتی. تم قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکو گے میں مزدور آدمی, میری طاقت نہیں تھی, کیا جواب دیتا. بلکہ فرمایا گیا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہاری موجودگی میں حضور کو کسی نے گالیاں دی, توہین کی, اور تم سن کر خاموش رہے. اور امام غزالی تو اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں امت اگر حضور کی شان میں گستاخی سن کر خاموش رہے تو اس امت کو سنا دینا میرا پیغام, چند دن اور انتظار کرے, ان پر وہ دن آئے گا کہ ان کی ماؤں اور بہنوں کو گھروں سے نکال کر ظالم بازاروں میں بیچیں گے, ان کی عزت لوٹیں گے اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. تمہارے بچوں کو, تمہارے جوانوں کو مار ڈالیں گے, قتل کریں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. کیوں؟ نام مصطفیٰ پر جب تم اٹھ نہیں سکتے تو پھر اب اللہ کی مدد کا انتظار بھی نہیں کر سکو گے. تم کو اللہ تعالیٰ کی کیا مدد آئے گی جو اس کے حبیب پر گالیاں سن کر کے خاموش رہ جائے. ارے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا ایک کتا ایسا تھا, اللہ اکبر, بغداد کی سرزمین پر تتاریوں نے حملہ کیا تھا. پتہ ہے تاریخ, میں تفصیل میں نہیں جاتا. تتاری ایک قوم ایسی تھی جو ظالم قوم تھی, مسلمانوں کی بھی دشمن, ہر تخت کو قبضہ کرنے کی کوشش. بغداد کو ایسا تباہ کیا تھا تاتاریوں نے کہ دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا.
اور گھوڑوں کے ٹاپ زمین پر بھیگ جاتے تھے خون سے۔ اب سنو، وہ علماء کو، مسلمانوں کو قید کر کے لاتے، انہیں مارتے، سزائیں دیتے۔ ایک بار بادشاہ نے کیا کیا، بڑے 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 جتنے بھی تھے غیور مسلمان اور جو پرہیزگار قسم کے یا جو علماء تھے، ان کو قید کر کے لایا، زنجیروں سے باندھا اپنے محل میں جو قبضہ کیا ہوا تھا بغداد میں، اوندھے منہ سلا دیا۔ ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ تو ان لوگوں کے سامنے ان کے نبی کو خوب گالیاں دے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اگر دل ان کا چھلنی کرنا ہے تو ان کے نبی کو گالیاں دینا ہوگا۔ یہی دنیا آج بھی کر رہی نا ہمارے ساتھ۔ ہم اپنی گالیاں تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے آقا کی شان میں نہیں برداشت کرتے۔ ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے میرے عزیزوں، ہم بچپن سے یہی سیکھے ہوئے ہیں، حب مصطفیٰ میں کوئی بھی چیز ادنا سی بھی توہین ہم برداشت نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے داڑھی کی بھی توہین کی تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور کی سنت کو سمجھ کر کے داڑھی کی توہین کیا تو تحقیر کیا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب سنو، اس بادشاہ نے اس پادری کو بولا کہ تو گالیاں دیتا رہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا بھی تھا۔ بادشاہ کے کتے بڑے ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں، جیسے آج بھی مرسیڈیز میں گھومنے والے کتے دیکھے ہوں گے۔ بادشاہ کو شوق تھا کتا پالنے کا، لیکن وہ کتا بھی کیسا رہتا، سونے کی زنجیر اس کو ڈال کر کے رکھی جاتی تھی۔ باندھنے کے لیے جو زنجیر ہوتی تھی کتے کے گلے میں، وہ سونے کی تھی۔ تتاریوں کا بادشاہ تھا۔ اب اس دربار میں مسلمانوں کو قید کر کے لایا گیا، بیڑیاں پہنا کر اوندھے منہ سلایا گیا، اور ایک عیسائی پادری بکواس کر رہا ہے، حضور کی شان میں گالیاں جیسی شروع کیا۔ میرے عزیزو، یہ تو دوسرے کوئی کچھ نہیں کر سکے، لیکن زنجیر میں بندھا ہوا وہ کتا بھونکنے لگ گیا، بھونکنے لگا، زور زور سے بھونک کر کے آواز کرنے لگا۔ وہ عیسائی پادری خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے ہرزہ سرائی شروع کی، کتا پھر بھونکنے لگا۔ درباریوں نے کہا، اے عیسائی راہب، ایسا لگتا ہے تیرے بیان سے یہ کتا بھونک رہا ہے، تو جو بیان کر رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا، اس کتے کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ ظالمو، تمہیں پتہ نہیں ہر چونٹی کا بھی اگر کوئی آقا ہے تو وہ تاجدار مدینہ ہے۔ دنیا کے جانور بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام جانتے ہیں۔ تو عیسائی پادری نے نگلیٹ کیا، کہا وہ بیان پہ تھوڑی نا، وہ ایسے ہی بھونک رہا ہوگا۔ سپاہیوں نے کہا وہ ایسے ہی نہیں بھونکتا، وہ بادشاہ کا کتا ہے، پاگل کتا نہیں ہے، ٹرینڈ ہے۔ تو پھر عیسائی نے پھر شروع کیا، بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے لگا۔ اب ہوا کیا، مجمع نے دیکھا کتے نے وہ زنجیر توڑ ڈالی اور اچھلتا ہوا کودتا ہوا ایسا آیا دربار میں کہ دم زدن میں اس عیسائی پادری کے سینے کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، ختم کر دیا، اور وہ وہیں فوت ہو گیا۔ سب پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، سب ڈرے سہمے، بادشاہ کا کتا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا خون خوار کوئی شیر آ گیا، دم زدن میں اسے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور یہ دیکھتے ہوئے یہ منظر، سب کے سینوں پر ہیبت طاری تھی، سب کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد علماء جو قید میں تھے ان کو آزاد کیا گیا، ان کی بیڑیاں کھولی گئیں۔ انہوں نے بتایا تم کیا سمجھتے ہو، حضور کو گالیاں دینے کے بعد ہر کوئی خاموش ہو جائے گا؟ اس کتے نے برداشت نہیں کیا اور پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد دربار میں جتنے تاتاری تھے سبوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ میرے عزیزو، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے نسبت ہو جائے، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے شیروں کو بھی پھاڑ سکتا ہے، اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ کریم کے دروازے سے ہو جائے۔ آج میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، میری اپنی کوئی طاقت نہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے ہمارے پیچھے کوئی اور ہو یا نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ضرور ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں ڈرنا نہیں سکھایا، بلکہ یوں کہا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ،
خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے اور تیرے لیے امان ہے۔ ہم خوف اور ڈر سے جینے والے لوگوں میں تھوڑی نا، جرم کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، چوری کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، حق دین کو قبول کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اسلام صرف زبانوں پر نہیں، ہمارے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہمارے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو موب لنچنگ کے ذریعے کسی کی داڑھی کاٹ کر کے، کسی کو کہیں قید کر کے، مار کر کے اس سے کچھ بلوا لوگے، ہو سکتا ہے کوئی غریب مزدور تم سے ڈر کر کے بول لے، لیکن یاد رکھنا آج بھی غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا دل بھی بیدار ہے۔ تم ہمارے ہر 1000 ٹکڑے کر لو، انشاءاللہ ہمارا ہر ٹکڑا پکارے گا۔ ہمارے ٹکڑوں میں اگر کوئی بسا ہے تو وہ نام محمد بسا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، دنیا نے یہ پہلے بھی آزما کر کے دیکھ لیا، آج بھی کر رہی ہے۔ میں تمہیں مضبوط کرنے آیا ہوں۔ اے جوانوں، اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی خرید نہ سکے، بلکہ یوں کہو اب ہماری حیثیت یہ ہے کہ پہلے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ جیسے میں خود اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں، میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کلکتہ کے شہر میں رہنے والے لوگوں کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں یہاں کون سی رشتہ داری رکھتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن میری عزت کرتے ہیں لوگ، میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ آنکھوں پہ بٹھایا، سر پہ اٹھایا اور تاج پہنایا، منبر پر بٹھایا۔ یہ ساری عزتیں کیوں دے رہے ہو مسلمانوں؟ یہ ساری حیثیتیں مجھے کیوں دے رہے ہو؟ پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک بار اپنے آپ کو اس بازار مصطفیٰ میں بیچ کر کے تو دیکھو، مولا پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی اس کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار نظر عنایت فرمائی تو ہر ایک کو بہت بلندی تک پہنچا دیا۔ شرط یہ ہے کہ وفادار رہو اور خوددار رہو، یہ دو چیزیں تم سے کوئی خرید نہ سکے، یہ دو چیزوں کا کبھی تم سودا نہ کر سکو۔ وفاداری میں کیا بغداد کے اس کتے کی طرح ہم ہیں جس کو ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے؟ وہ کتا حضور کی توہین برداشت نہ کر سکا اور سامنے آ کر کے پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اے میرے عزیزوں، میں اپنے تئیں یہ کہتا ہوں، مجھ جیسی 1000 زندگیاں قربان ہیں اس کتے پر جس نے مصطفیٰ کریم کے خلاف سننا پسند نہیں کیا۔ اے میرے عزیزوں، زندگی ہو تو ایسی ہو کہ حضور کے ساتھ وفاداری کریں، مدینے کی ان خواتین کی طرح کہ جو میدان جنگ میں آتی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک خاتون تو مدینے کی ایسی آئیں، ان کو راستے میں کسی نے کہا، خاتون تجھے معلوم ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا احد میں؟ انہوں نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی۔ دوسرا ایک کوئی آیا، اس نے کہا، خاتون تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے؟ وہ انا للہ پڑھتی آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی نے کہا، خاتون تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر بھی احد میں شہید ہو گئے؟ 4 لوگوں کی شہادت کی خبر راستے میں ہی ملی خاتون کو، مدینے کی عورت ہے۔ چوتھی شہادت اپنے گھر کی سننے کے بعد جھلا کر پوچھتی ہیں، ہر آنے والا میرے گھر کے لوگوں کی شہادت کی خبر دے رہا ہے، اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ آفتاب رسالت سلامت ہیں یا نہیں؟ میرے آقا سلامت ہیں یا نہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ اس کے بعد اس خاتون نے پکار کر کہا، اگر وہ نبی کونین کا چہرہ سلامت ہے تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، ہر آفت حل کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلامت ہیں تو پھر گھر لٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، دینے والے تو وہی ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ خاتون آئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکرانہ بھی ادا کیا۔ ایک خاتون مدینے سے ایسی آئیں کہ احد میں آنے کے بعد ان سے کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور سے آ کر پوچھتی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں، میں اپنے جوان کی لاش کو دیکھ لوں؟ بغیر اجازت کے نہیں۔
وہ ماتم کرنے والی، نوچنے والی، کپڑے پھاڑنے والی نہیں، مدینے کی وفادار خواتین کون تھیں؟ یہاں وہ عورتیں بھی سن لیں جو اپنے بیٹوں کی بیڑیاں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کے قدموں کو روک کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ کہاں جا رہا ہے تیرا کریئر؟ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کہاں ناموس رسالت کی بات کر رہا ہے؟ معاذ اللہ آج کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں آنے لگ گئی۔ مولانا اس طرح کی سخت تقریریں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، کہیں جنگ ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، ہمارا کون ہوگا؟ ایسا کہنے والی ان خواتین سے کہتا ہوں ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھو، مدینے کی وہ عورتیں جب اپنے جوانوں کو سوار کر کے سواری پر بھیجتی تھیں، دولہا بنا کر جہاد کے میدان میں بھیجتی، کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں، رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں بھیجتی۔ اور کیا کہہ کر کے بھیجتی؟ سنو کیا کہہ کر کے بھیجتی۔ یہ نہیں گھر میں چھپا کر کے حالات خراب ہے اندر بیٹھ، کچھ ہو جائے گا تو کون دیکھے گا گھر میں، یہ نہیں۔ میدان احد میں ایک جوان بیٹی کی ماں آئی، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو اپنے بیٹے کی لاش۔ بھائی لاش کو دیکھا، روح نکل چکی ہے، جوان صحابی ہیں، سینے پلٹا دیا، جبہ اٹھایا، پیٹھ پر پورا ہاتھ پھیرا، پھر جسم کو پلٹایا، سینہ دیکھا، پھر سجدے میں گر گئی اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا۔ آنسوؤں کے 2 قطرے نکلے ہوں گے بس۔ کسی نے پوچھا خاتون مدینے کی، اے بڑی بی یہ کیا کر رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ؟ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہتی ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جنگ میں جا رہا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں، رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہے، میرے آقا کے ساتھ جا رہا ہے، وفادار ایسا بن کر کے رہے کہ دشمن اگر غالب بھی آ گئے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میدان چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں نے اس کو وصیت کی تھی، اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ اگر تو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ میں اس بچے کو یہ وصیت کی تھی اپنے گھر سے نکلنے کے وقت، اور مجھے جب خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو سب سے پہلے میں نے آ کر اس کی پیٹھ ٹٹول کر کے دیکھا کہ کہیں یہ بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا۔ میں نے اس کو گھر سے نکلنے کے وقت یہ کہا تھا، لیکن اللہ کا شکر اس بات پر میں ادا کرنے آئی کہ پیٹھ پر میرے بیٹے کا ایک بھی زخم نہیں، جو بھی زخم ہے سب سینے پر لیا ہے، سارے تیر اس نے سینے پر کھائے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ کہتی ہوں میرا بیٹا شہید ہے اور وفادار مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کے ایسے فرزانے تھے، ایسے دیوانے تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں اپنے لال بھی قربان کیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں آج گھروں پر کہ حالات خراب ہو جائیں گے گھر میں بیٹھو، میں ان سے کہتا ہوں بٹھا لو اپنے جوانوں کو اور اندر رکھ کر کے انہیں 1000 بزدل بنا لو۔ تم اگر نام مصطفیٰ پر اگر انہیں جانے کے لیے روکتی ہو تو چند دن انتظار کرنا، جب یہ درندے تمہاری عزتوں کو نوچیں گے تب بھی یہ بزدل تمہیں دیکھتا کھڑا رہے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ جو رسول پاک کے لیے غیرت نہیں زندہ ہو سکی، اس کی اپنی ماں اور بہن کے لیے کیا غیرت زندہ ہو سکے گی؟ ایک بات یاد رکھ لینا، یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب کچھ رسول پاک کی ذات سے وابستہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو کس نام سے ہے؟ نام مصطفیٰ سے ہے۔ عزیزان گرامی، اسی پر میں آپ سب کو سمیٹتے ہوئے اس بات کا میسج دے جاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر تم نے قریب نہیں لایا، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اعمال کو، تو پھر یہ دنیا تمہارے ساتھ وہی حشر کرے گی جو آج ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ پیغام یہ دیتا ہوں میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اکثر میں اپنی ہر تقریر کا خلاصہ اسی کو بتاتا ہوں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی پوری زندگی میں ہمیں ایک درس ایسا عظیم دیا، وہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں تم آج سمجھ لینا، یہ طاقت، یہ قوت، یہ تمہاری جوانی، یہ تمہاری زندگی، یہ تمہارا پیسہ، یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہارے بنگلے، یہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ سب تمہارے خود کے نہیں ہیں۔ فاضل بریلوی بریلی کا امام کہتا ہے نہیں تمہارے نہیں ہیں۔ سنو وہ امام پکار کر کیا کہتا ہے،
دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں ہم سب کی زباں تمہارے لیے۔ یہی ہے زندگی کا مقصد میرے عزیزو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور اگر یہ جان نکل گئی تو تم بے جان لاشیں ہو، تم مردہ لوگ ہو اگر تمہارے دلوں سے میرے مصطفیٰ کا نام نکل گیا۔ اور یہی اقبال کے شعر سے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جو اس نے میسج دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمان دنیا کو بتا دے کس طاقت سے، کون سی طاقت سے، دنیا کو کیا بتائے گا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔